بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الواقعہ نام، پہلی ہی آیت کے لفظ الواقعہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، حضرت عبداللہ بن عباس نے سورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر الواقعہ اور اس کے بعد الشعراء، الاتقان للسیوطی، یہی ترتیب اکرمہ نے بھی بیان کی ہے۔ اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر پہلے تو بہنوئی پر پل پڑے، اور جب بہن ان کو بچانے آئی تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم نے چھپا دیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، اس صحیفے کو صرف طاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صحیفے کو لے کر پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں آیت لا یمسہ الا المطہرون وارد ہوئی ہے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر ہجرت حبشہ کے بعد 5 نبوی میں ایمان لائے ہیں۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ چلا اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا، اور نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے اور گناہ گار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا ہے، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقین، دوسرے عام صالحین، تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت 7 سے 56 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت 57 سے 74 تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر پے در پے دلائل دیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت۔ ان دلائل میں زمین و آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس غذا کی طرف جسے وہ کھاتا ہے، اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی ہے، اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زیست پر پڑ رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے کیا حق ہے، اور اس کے متعلق تو نے یہ کیسے گمان کر دیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز و درماندہ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتا۔ پھر آیت 75 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک کی تردید کی گئی ہے، اور ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ بد نصیبو، یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اعتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر 2 مختصر سے فکروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے تاروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب اس نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिस जरिए से ये पहुंचती है उसमें पाक नफ्स फरिश्तों के सिवा किसी का जर्रा बराबर भी कोई दखल नहीं है। आखिर में इंसान को बताया गया है कि तू कितनी ही लंतरानियां हाके और अपनी खुद मुख्तारी के घमंड में कितना ही हकायक की तरफ से अंधा हो जाए, मगर मौत का वक्त तेरी आंखें खोल देने के लिए काफी है। उस वक्त तू बिल्कुल बेबस होता है, अपने माँ बाप को नहीं बचा सकता, अपनी औलाद को नहीं बचा सकता, अपने पीरों और पेशवाओं और महबूब तरीन लीडरों को नहीं बचा सकता। सब तेरी आंखों के सामने मरते हैं और तू देखता रह जाता है। अगर कोई बालातर ताकत तेरे ऊपर फरमा रवा नहीं है और तेरा इल्जाम दुरुस्त है कि दुनिया में बस तू ही तू है, कोई खुदा नहीं है, तो किसी मरने वाले की निकलती हुई जान को पलटा क्यों नहीं लाता? जिस तरह तू इस मामले में बेबस है, उसी तरह खुदा के मुहासबे और उसकी जजा और सजा को भी रोक देना तेरे इख्तियार में नहीं है। तू खा माने या ना माने, मौत के बाद हर मरने वाला अपना अंजाम देख कर रहेगा। मुकर्रबीन में से हो तो मुकर्रबीन का अंजाम देखेगा, सालिहीन में से हो तो सालिहीन का अंजाम देखेगा, और झुटलाने वाले गुमराहों में से हो तो वो अंजाम देखेगा जो ऐसे मुजरिमों के लिए मुकद्दर है।